اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سو دس از ڈے 10th آف رمضان کریم. آج ہم بات کریں گے پارہ نمبر 9 کے بارے میں. اگر اس پارے کا مرکزی پیغام سمجھیں تو یہ ہمیں ایک بڑی حقیقت سکھاتا ہے: ہدایت، وفاداری اور اللہ پر مکمل بھروسہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ. پارہ 9 ہمیں لے جاتا ہے ایک تاریخی لمحے کی طرف جب حقیقت اور باطل آمنے سامنے کھڑے تھے. یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دربار کا. فرعون نے اپنے پورے ملک کے ماہر جادوگروں کو جمع کیا. مقصد واضح تھا: موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانا. جادوگر آئے، اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں، لوگوں کی آنکھوں پر اثر ڈالا. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا تو وہ سچائی بن کر ہر جھوٹ کو نگل گیا. جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے. کیونکہ وہ فن جانتے تھے. انہیں پتہ چل گیا یہ جادو نہیں، معجزہ ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سچ کو پہچان لے وہ انا کی پرواہ نہیں کرتا. ایمان کی قیمت. جب جادوگر ایمان لے آئے تو فرعون نے دھمکی دی: میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا. لیکن انہوں نے کہا ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہاں قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل ایمان وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی قائم رہے. یعنی کہ ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب نقصان کا ڈر ختم ہو جائے. بنی اسرائیل کی کمزوری. اس پارے میں بنی اسرائیل کی کمزوریوں کا بھی ذکر ہے. جب وہ نجات پا گئے تو وہ کہنے لگے ہمیں بھی کوئی معبود بنا دو جیسے دوسروں کے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے، وہ بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے ہدایت ملنے کے بعد ثابت قدم رہنا اصل امتحان ہے. جنت اور جہنم کے درمیان دیوار. اصحاب اعراف. اس بارے میں ایک نہایت حیرت انگیز منظر بھی آتا ہے. قیامت کا دن، ایک گروہ جنت میں، ایک جہنم میں اور ایک دیوار کے اوپر کچھ لوگ جنہیں کہا گیا اصحاب اعراف. یہ منظر ہمیں جھنجھوڑ دیتا ہے. وہ لوگ دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جنت کی نعمتیں بھی، جہنم کی حسرتیں بھی. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ زندگی صرف آج کی نہیں، اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر، قوم کا انجام. اس پارہ میں دوبارہ سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ملتا ہے. انہوں نے انکار کیا، نصیحت کو ہلکا لیا اور آخرکار عذاب آ گیا. قرآن پاک ہمیں بار بار ایک ہی بات سمجھاتا ہے: اللہ کی سنت نہیں بدلتی. جو جھک جاتا ہے بچ جاتا ہے، جو اکڑتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. اگر ہم اس پارے کو سادہ الفاظ میں سمیٹیں تو نمبر 1، سچ ہمیشہ غالب آتا ہے. نمبر 2، ایمان کی اصل قیمت آزمائش میں ظاہر ہوتی ہے. نمبر 3، ہدایت کے بعد ثابت قدمی ضروری ہے. نمبر 4، قیامت کا منظر حقیقت ہے. نمبر 5، اللہ کی مہلت کو غفلت نہ سمجھو. فرعون کے پاس طاقت تھی، جادوگروں کے پاس فن تھا، مگر نجات انہیں ملی جنہوں نے سچ کو پہچان کر جھکنا سیکھ لیا. سوال یہ ہے، اگر آج حق ہمارے سامنے آئے تو کیا ہم بھی جھک جائیں گے؟